My name is Shagufta Naz. I am professor in political science and international relations in Federal Government Colleges, Islamabad. My subject is international political science and international relations. I have secured gold medal from Bahauddin Zakaria University, Multan in 1988. I did my MPhil in international relations from Qaid-e-Azam University. I did my CSS exam in 1998. I have studied a lot of books on international relations and international issues. This is why I thought myself capable enough to deliver some good lectures on current affairs for the students for the candidates of competition exams that's going to be held in 2020 or maybe in 2021. The students can benefit from these lectures. Why my lectures and what benefits you will get from this my videos? It is also always it's only based on the experiences and the observations which I had, because when I gone through the CSS exam in 1998, what I found, and later on I got some opinions and experiences, observations of other successful candidates and how they get through this paper particularly. So they told me that to prepare current affairs is a very tedious task, but it's very fruitful because आपको ना सिर्फ ये रिटन में काम आता है, बल्कि यही करंट अफेयर्स की जो नॉलेज है आपका, वो आपको इंटरव्यू के टाइम भी काम आता है. और दूसरी बात ये कि जब करंट अफेयर्स का स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए बैठता है तो इंटरनेशनल इश्यूज़ की एक लिस्ट तैयार करता है और उसके बाद वो उनको देखना चाहता है कि मैं इनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लूँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जहन में आता है, जैसे आजकल बहुत अवेलेबिलिटी है कि जी गूगल पे आप चले जाओ, एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ देयर. यस, इसमें कोई शक नहीं कि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, लेकिन वो इतनी एक्सपैंड हुई होती है और छोटे छोटे इश्यूज़ को भी उन्होंने इतना डिटेल से लिखा होता है कि आपके पास इतना वक्त भी नहीं होता और कुछ अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं जो उस वक्त की ज़रूरत नहीं होती हैं, जो कि आपका टाइम कंज्यूम कर जाती हैं और आप अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं. आपको यूँ फील होता है कि जैसे आप किसी जंगल में घुस गए हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट नहीं हो रही, कहाँ से किस चीज़ को छोड़ें किस चीज़ को पकड़ें. दूसरा सोर्स जो हमारे पास होता है इन्फॉर्मेशन नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को देखने का, वो जर्नल्स हैं या न्यूज़पेपर क्लिप्स होते हैं. लेकिन न्यूज़पेपर क्लिप्स को भी जब आप स्ट्रक्चर्ड करने बैठते हैं, जब आप टॉपिक्स को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको स्ट्रक्चर करते हैं, फिर उनको कोई शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और उसमें भी आप को समझ नहीं आता और बहुत सारी चीज़ें आपकी मिस हो जाती हैं. तीसरा उसमें ये है कि आप ज़रूर गो थ्रू हुए होंगे 5 साल पेपर्स. बच्चे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स देखते हैं कि जी पीछे क्या क्वेश्चंस के रिकमेंड आ रहे हैं, क्या रूटीन आ रही है, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होकर आ रहा है. तो उसमें देखा होगा आपने हर पेपर, करंट अफेयर्स का स्पेशली जो पेपर होता है उसके पेपर्स के क्वेश्चन के एंड पे आता है कि जी व्हाट रिकमेंडेशंस विल यू सजेस्ट और प्रपोजल्स आप सजेस्ट करेंगी किसी भी इशू को हैंडलिंग करने के लिए. जो भी आप इशू आपकी जिसका क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको एट द एंड आपने उसकी रिकमेंडेशंस देनी होती हैं. लेकिन आप रिकमेंडेशंस नहीं दे सकते या देते हैं तो इतनी हॉलो होती हैं कि वो आपके मार्क्स गेन नहीं कर सकते. और सॉलिड रिकमेंडेशन आप उस वक्त दे सकते हैं जब आपके पास स्ट्रक्चर्ड नोट्स या स्ट्रक्चर्ड आपके पास किसी को लेक्चर आपने जिसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, विद लॉट ऑफ स्टडीज़ आपके पास हो, देन यू कैन पुट अ गुड रिकमेंडेशंस फॉर एनी टॉपिक एंड दैट्स अ गुड रिकमेंडेशंस जो आपको सिक्योर करता है गुड मार्क्स. और गुड मार्क्स फिर आपको लेकर आगे चलते हैं कि जी you declare a successful candidate for competition exams or for civil servants of Pakistan. आज का जो मेरा इन तमाम एस्पेक्ट्स को जब मैंने सोचा तो आई थॉट कि आई शुड डू दैट. तो उसमें फिर मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मुझे इस पर इनकरेज किया कि यू कैन डू दैट एंड यू मस्ट डू इट, बिकॉज आपका हर टाइम स्टडी में गुजरता है तो बेनिफिट्स में चला जाए कि बच्चे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा और आपका भी एक एक्सपीरियंस जो है, एक्सपोजर जो है वो आपका शेयर करें अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ ताकि वो उसका बेनिफिट उठा सकें. तो आज का जो मेरा पहला लेक्चर है वो है इट इज़ रिगार्डिंग द ग्लोबल सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट. सबसे पहले जब ग्लोबल सिक्योरिटी और डिसआर्मामेंट की बात आजकल की बात दौर में आती है तो हमारे सामने फौरी तौर पर ये आता है कि एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर आर्सेनल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स जो कि हर स्टेट चाह रही है कि
اس کا ایک پائل جو ہے وہ اکٹھا کر لے. اگرچہ وہ اس کا کانسیپٹ کچھ اور ہے کہ نیوکلیر جو ہے وہ کیپیبلٹی جو ہے وہ ایک ڈیٹرنس کے لیے ہوتی ہے کہ منیمم لیول کی ڈیٹرنس حاصل کر لی جائے تو دیٹس انف. بٹ ذہن میں فوری طور پر یہی آتا ہے کہ جی کوئی بھی اس وقت اسٹیٹ جو ہے وہ ہر اسٹیٹ کی کوشش یہی ہے کہ وہ جی فوری طور پر نیشنل سیکورٹی اگر حاصل کرنی ہے تو اٹامک ویپنز جو ہے وہ بنا لیے جائیں تو اس میں نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ انشور ہو جاتی ہے. تو ایک ریس جو ہے وہ نیوکلیر آرمز ریس جو ہے وہ چل پڑی ہے. لیکن دس از ناٹ دا ٹوڈیز ٹاپک, اس لیے اس کو میں ایک الگ لیکچر آپ کو دوں گی کیونکہ یہ بھی ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے بیکاز آف دا کرنٹ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان امیریکا وچ از ہینڈلنگ دس ایشو in a very strange way. سو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. ہمارا جو ہوگا نیوکلیر آرسنلس کے اوپر اور ڈس آرمامنٹ کے اوپر, نان پرولیفریشن ٹریٹیز اینڈ ادر ٹریٹیز فار ڈس آرمامنٹ اور فار نان پرولیفریشن, اس میں ہم ڈسکس کریں گے. ٹوڈے آج جو میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے گلوبل سیکورٹی اینڈ ڈس آرمامنٹ میں ہمارا جو پہلا ذہن میں آتا ہے کہ جی جب اسٹیٹس کا ایک پرانا تصور ہوا کرتا تھا کہ اسٹیٹ کوئی بھی ریاست اگر کوئی طاقتور سمجھی جاتی ہے تو اس کی 3-4 اسپیکٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جی اس کی آبادی, اس کی آبادی کی کوالٹی یا ڈیموگرافک سچویشن اس کی کیا ہے کہ بوڑھے زیادہ ہیں, کھانے والے زیادہ ہیں اور کمانے والے ہاتھ کم ہیں. کمانے والے ہاتھ زیادہ ہیں, بوڑھے کم ہیں, تو وہ ایک اور سچویشن ہو جاتی ہے. پھر ڈیموگرافک سچویشن کے ساتھ پھر آپ کا نیچرل ریسورسز اس کنٹری کے پاس کیا ہیں. پھر اس کے بعد اس کی جو جغرافی پوزیشن, پولیٹیکل جیو پوزیشن اس کی جو ہے وہ کیا بنتی ہے کہ جی سپر پاورز کے ساتھ ہے, سیز کے اوپر آ رہی ہے, تو یہ بھی ایک طاقت کا باعث ہوتا ہے کہ جی جغرافیکل پوزیشن, اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے کسی اسٹیٹ کی کیا ہے. پھر جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ملٹری فورس کا ہوتا ہے کہ کتنی اسٹرانگ اور کتنی بڑی فورس جو ہے وہ کسی ریاست کے پاس ہے تو وہ طاقت کا عنصر سمجھا جاتا تھا. لیکن ابھی طاقت جو ہے, پاور جو ہے وہ 21ویں صدی میں اس نے 5 ڈائنامکس یا 5 شکلیں اختیار کر لی ہیں. میں یہ کہوں گی پہلی شکل اس کی ہے سافٹ پاور ہے, دوسری اس کی ہارڈ پاور ہے, تیسری اس کے ازمٹرک پاور ہے, چوتھی اس کی انفارمیشن پاور ہے, اور 5واں جو ہے اس کا پار آف نیچر یا نیچر کی جو پار ہوتی ہے. یہ 5 پاورز ناؤ ورکنگ ان current scenario in 21st century in the era of globalization. اب globalization میں first of all I would like to explain the hard power. But before that I would like to share one quotation which you can write down on the paper. States are also threatened by the vulnerabilities created through interdependence, but at the same time states also presented with new means to exert power in the international system. This is the quotation by Keohane and Nye, 2001. Quotations are also very important. Relevant quotations or updated quotations are very much important in solving the questions in CSS exam. So first of all I would like to explain hard power. Hard power روایتی طور پر وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے کہ ریاستوں کی آبادی, جغرافی پوزیشن, قدرتی وسائل اور فوجی طاقت. مگر اب اس میں ایک اور طاقت جو کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے شامل ہو گئی ہے, کیمیائی ہتھیار, خوفناک نتائج پر مبنی ایٹمی میزائل وغیرہ. اگر ہارڈ پاور کا ہم تجزیہ کریں تو 2007 میں امریکہ, میں 2007 کی بات کر رہی ہوں, آپ اس وقت 2020 اینڈ کر رہا ہے. یو کین امیجن کہ اگر 2007 میں امریکہ کی طاقت یہ تھی تو اب کیا ہوگی. 2007 میں امریکہ دنیا کی بڑی طاقتوروں میں سے تھا جس کے پاس 14,73,966 ایکٹیو ڈیوٹی ملٹری فورس اور 12,90,988 ریزرو فوجی تھے. روس کے پاس ایکٹیو ملٹری فورس جو تھی وہ کرنٹلی جو ہے وہ 12,90,988 تھی اور 20 ملین ریزرو میں تھے. چائنا کے پاس 22,25,000 ایکٹیو ملٹری فورس تھی اور 8 لاکھ ریزرو تھے. مگر یہاں پوائنٹ نوٹیبل یہ ہے کہ کوانٹٹی ڈز ناٹ اوورٹیک کوالٹی. کسی بھی فورس کی کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی, اس کی کوالٹی زیادہ میٹر کرتی ہے. فار ایگزامپل چائنا اگرچہ بڑی فورس رکھتا ہے لیکن اپنے بارڈر سے آگے کی پروجیکشن نہیں کرتا.
روس بھی ہمیں اسی طرح کی کنسٹرینٹس میں نظر آتا ہے. امریکہ جو دنیا کا اس وقت دفاع کے خرچ پہ امریکہ کا جو خرچ ہے وہ 15 سپر پاورز کے خرچوں کو اگر ملا لیا جائے تو وہ امریکہ کا ڈیفنس کا بجٹ بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے بھی ایک ایج رکھتا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ امپریگنیبل ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، بلکہ چائنا اس پوزیشن میں ہے کہ کسی بھی وقت اپنی معاشی طاقت کو فوجی طاقت میں بدل سکتا ہے. اور اگر یورپ اپنی طاقت کو اکٹھا کر لے تو امریکہ کو کنسٹرینٹ کیا جا سکتا ہے. دنیا کی بڑی طاقت کے ساتھ ساتھ ایٹمی طاقتوں کی حامل ہونے کی وجہ سے زیادہ با اثر ہو چکی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کولڈ وار کے ٹائم میں یہ 2 سپر پاورز تھیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونے کی وجہ سے انہوں نے میوچل ایشورڈ ڈیٹرنس کے نظریے پہ کام کیا. میوچل ایشورڈ ڈیٹرنس کے تصور کے ساتھ وقت گزارا ہے. باقی ممالک نے بھی منیمم لیول کی ڈیٹرنس حاصل کی. اس نیوکلر کیپیبلٹی اینڈ نیشنل سیکیورٹی کے موضوع پر ایک لیکچر جسے میں پہلے بتا چکے ہیں آپ کو، میں بعد میں الگ سے دوں گی، جس میں اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور کرنٹ ریکمنڈیشنز دیں گے کہ یہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو بات تھی ہارڈ پاور کی کہ جو کنٹریز رکھتی ہیں. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سافٹ پاور. سافٹ پاور کیا ہوتی ہے؟ سافٹ پاور کا مطلب ہے کسی بھی ملک کا امیج اور پریزنٹ ریپوٹیشن جس کے بل بوتے پر وہ ملک بین الاقوامی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ سافٹ پاور اور ہارڈ پاور دونوں میں مہارت رکھتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا امیج بین الاقوامی سطح پر قائم رہے. اس سلسلے میں مثال دینا چاہوں گی آپ کو. آپ نے بھی اپنے ملک میں دیکھا ہوگا کہ یو ایس ایڈ کے بینرز، یو ایس ایڈ کے اسٹیکرز لوکل سطح پر گلی کوچوں میں، ایون واپڈا کے جنریٹرز یا یہ جو ٹرانسفارمرز لگے ہوئے ہوتے ہیں لوکل بجلی کو محلوں میں، گلی محلوں میں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی یو ایس ایڈ کے اسٹیکر اس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور کہیں پہ کوئی کمپلین ہے کہ جی اگر کسی نے کوئی بجلی چوری کی ہے تو اس کی کمپلین کر سکتا ہے، وہاں پر بھی نیچے یو ایس ایڈ کا اسٹرکچر لگا ہوا ہوتا ہے، اسٹیکر ایک لگا ہوا ہوتا ہے. ایجوکیشن میں چلے جائیں وہاں پہ بھی یو ایس ایڈ کام کر رہا ہے. ہیلتھ میں چلے جائیں وہاں بھی یو ایس ایڈ کام کر رہا ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ دے آر ویری سنسیئر ٹو اس؟ نو. They may be doing it on humanitarian ground, but the behind purpose is to promote soft image among the masses. masses کے درمیان سافٹ امیج قائم کرنے کے لیے اور اس کنٹری کو انفلوئنس میں رکھنے کے لیے اس طرح کے ریسورسز کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سافٹ امیج قائم رہے. لیکن امریکہ اپنے اس سافٹ امیج کو کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے when it invaded عراق. عراق میں جب اسے انفارمیشن یہ ملا، جو کہ لیٹر آن میں انفارمیشن کے ٹاپک میں جا کے بات کروں گی، کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، لہٰذا امریکہ نے یہ سمجھا کہ اس کو ہر حال میں جو ہے وہ ختم کرنا ہے. تو ان کے لیے یہ تو آسان تھا. اب یہاں پہ کوٹیشن آتی ہے، میں بول دیتی ہوں. ٹاپلنگ آف صدام حسین proved easy. Toppling of Saddam Hussein proved easy, but post-war reconstruction, nation building operations experienced serious security problems. The US was left providing 90% troops, suffering 90% casualties, and paying 90% of the costs. یہ عراق انویژن کے بعد اس کا امیج جب یونائٹڈ نیشن میں اوپینین سروے کیا گیا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ امریکہ کا اس انویژن کے بعد جو امیج ہے وہ نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ جو اس کے کلوزر ایلائز ہیں لائک کینیڈا اینڈ برطانیہ، ان کے اندر بھی یہ کا تصور جو ہے، ان کا جو سافٹ امیج جو ہے وہ افیکٹڈ ہو چکا ہے.
نیکسٹ ویڈیو میں اپنی باقی 3 پارٹس کو ڈسکس کرتی ہوں. تھینک یو.